بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ میری معزز بہنوں اور بیٹوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کا لفظی ترجمہ اور تشریح بتاؤں گی۔ تو میری بہنیں، شروع کرنے سے پہلے ایک پیاری سی میٹھی سی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربنا زدنا علما وعملا یا فتاح آمین ثم آمین۔ تو میری بہنوں، سبق کا آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا، اور وہ پیروی کرنے لگے، ماں جو تتلو الشیطان، جو پڑھا کرتے تھے الشیطان، شیطان سے، اللہ پر ملک کی، یعنی کس کی ملک پہ؟ سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں جو وہ شیطان کی پیروی کرتے تھے، جو شیطان وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ وہاں اور ماں نے کفر نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام نے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر کی نہیں کیا، لیکن الشیطان، شیطان نے کفر، خود ہی کفر کیا، وَيَعْلَمُونَ، اور وہ سکھایا کرتا تھا الناس، لوگوں کو، سحرا یعنی جادو سکھایا کرتا تھا۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیطان جو تھا یہود کو یا کفار کو تعلیم دیا کرتا تھا، یعنی وہ انہیں جادو سکھایا کرتا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی آیت کی اچھی خاصی لمبی تشریح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو قومیں اپنے عروج کے زمانے میں ہمت، محنت اور جانفشانی سے اپنے لیے بلند مقام پیدا کرتی ہیں، وہ پستی کے دور میں بھی اپنے اسلاف کے حاصل کردہ بلند مقامات سے چمٹے رہنے کی آرزو ان کے دلوں میں چٹکیاں لیتی رہتی ہے، لیکن ان کی پست ہمتیں اور شکستہ حوصلے کسی ایثار و قربانی کے لیے انہیں آمادہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت وہ پھر جادو اور منتر کا سہارا لینے لگتے ہیں تاکہ اپنے بزرگوں کی عظمت کا تاج بھی ان کے سر پر رہے اور انہیں کچھ کرنا بھی نہ پڑے۔ یہود کا بھی یہی حال تھا۔ وہ تو سچی عزت اور عظمت کی بلندیوں تک لے جانے والا سیدھا راستہ، جس کی نشاندہی توریت نے مختلف جگہوں پر کی، اس پر چلنا ان کے لیے دشوار ہو گیا تھا، اور وہ اپنے جھوٹے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے جادو وغیرہ کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ اس آیت میں بھی اسی بے راہ روی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک جو ہے معنی ہے کہ بہتان باندھنا بھی ہے۔ اس صورت میں آیت کا یہ معنی ہوگا کہ یہود پیروی کرنے لگے تھے اس چیز یعنی جادو کی، جس کا شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام پر بہتان باندھا کرتے تھے۔ اب وہ آگے کہتے ہیں تھوڑا سا انہوں نے سحر کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ سحر کے اصلی معنی کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا، گویا جب ساحر جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتا ہے یا چیز اپنی حقیقت کے خلاف نظر آنے لگتی ہے تو گویا اس نے اس شے کی حقیقت کو بدل دیا ہے۔ یہ تو ہے سحر کی لغوی تحقیق۔ اب اس کے اصطلاحی معنی پر غور فرمائیے۔ ایسے الفاظ اور اعمال کے جاننے اور سحر کرنے کو سحر کہا جاتا ہے، یعنی جادو کہا جاتا ہے، جس سے انسان کو شیاطین کا قرب حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اس کے فرما بردار بن جاتے ہیں، اور ان اعمال اور الفاظ کے اثر سے کانوں اور آنکھوں پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس سے آواز ہوتی کچھ اور ہے اور سنائی کچھ اور دیتی ہے، اور چیزیں اپنی حقیقت کے خلاف دکھائی دینے لگتی ہیں۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ چیزیں اپنی حقیقت کے خلاف سے دکھائی نہیں دیتی بلکہ اس کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے میں بتا رہی ہوں آپ کو اچھی طرح سمجھ بھی آ رہا ہوگا۔ اب وہ کہتے ہیں وا اور ما جلو، ہم نے انزلہ نازل کیا، کہاں پر؟ المالکینی، دو فرشتوں پر، ببابلا، بابل شہر میں، ہاروتا و ماروت، یعنی دو نام کے فرشتے ہم نے کہاں اتارے؟ بابل شہر میں اتارے۔ میرے رب نے دو فرشتے ہاروت و ماروت کو یہاں پر اتارا۔ اب میں آپ کو ان کے بارے میں تھوڑے بتاؤں گی۔ وہ کہتے ہیں وا اور مانی جو مانی، وہ نہیں سکھاتے تھے، من سے آدن، کسی ایک کو، حتیٰ یہاں کہ یقولا کہ وہ خود نہیں کہہ لیتے، انما، بے شک، نحنو، ہم ہیں، فتنۃ، نیری ہمارے اوپر آزمائش ہے، فا اور لا نہیں، تکفر، اور وہ کہتے تھے کہ تم کفر مت کرنا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہاروت اور ماروت کون تھے۔ وہ کہتے ہیں ہاروت اور ماروت دو معصوم فرشتے تھے۔ انہیں کیوں کر جادو کی تعلیم دینے کے لیے بابل میں اتارا گیا؟ تو اس کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ اس وقت ساری دنیا میں خصوصاً بابل کی مملکت میں جادو کا بہت رواج تھا۔ جادو کے زور سے لوگ طرح کی کرشمے دکھاتے جس سے سادہ لوگ جو تھے دنگ رہ جاتے۔ ان کے نزدیک جادو اور معجزے میں کوئی فرق بھی نہیں تھا، بلکہ وہ جادو کا علم ایک مفید ترین شاخ تصور کرنے لگے تھے اور جادوگروں کو مقدس ماننے لگے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے نازل کیے جو لوگوں کو جادو کے اصلیت سے آگاہ کریں۔
تاکہ وہ آسانی سے جادو کی فریب کاری اور معجزے کی حقیقت میں تمیز کر سکے، اور اگر انہوں نے جادو سیکھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ ان کی اپنی غلطی تھی۔ فرشتے تو انہیں صاف طور پر بتا دیتے کہ ہمیں تو فقط تمہارے آزمانے کے لیے بھیجا گیا، اگر تم نے جادو پر عمل شروع کر دیا تو خوب سن لو کہ ایمان رخصت ہو جائے گا اور تم کافر رہ جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں فَيَتْعَلَمُونَ، یعنی وہ سکھاتے تھے منہما ان لوگوں کو، ماں جو یفرقون، دو لوگوں میں تفرقہ ڈالتے تھے، بین المرائی، جدائی ڈال دیتے تھے درمیان، وزوج، خاوند اور بیوی میں، اور ماں تھے ہم وہ بدارین، انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اس وقت تک، من سے احد، کسی ایک کو، الا مگر میرے باذن اللہ، میرے رب کے حکم سے، وَيَتْعَلَمُونَ، اور وہ سکھاتے تھے، ماں جو یدرون، وہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکے، اور لانے ینفعہم، نہ ہی وہ انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکے، وَلَقَدْ، پس تحقیق، عالموا، وہ اچھی طرح جان لے ہیں انہوں نے، لمن اشتراؤ، جو انہوں نے سودا کیا، لہو، ماں جو لہو واسطے ان کے فی میں آخرتی، جو انہوں نے آخرت کے لیے سودا کیا تھا، من سے خلاق کوئی حصہ، ولا بیسا، اور کیا ہی بری جا ہے، ماں جو شروع، جو انہوں نے بیچا ہے، بے حسات اس کے، انفسہم، اپنی جانوں کے، لو اگر کانو یعلمون، کاش کہ وہ اس چیز کو جان لیتے کہ انہوں نے کیا چیز بیچی ہے یا کیا چیز خرید۔ اب وہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ کیا انہوں نے کیا تھا، سحر و جادو کا جو منتر ان میں مقبولیت حاصل کر چکا تھا وہ تھا جس سے میاں بیوی میں نا چاکی پیدا ہو، تاکہ یہ اس پر ڈورے ڈال کر اپنے عشق کے جال میں پھانس لیں، اس طرح وہ حرام کاری کا بازار بھی گرم رکھتے۔ قرآن کا اعجاز ملاحظہ ہو کہ ان کے کردار کے چہرے پر جس بدنما داغ کی نشاندہی 14 صدیاں سال پہلے قرآن نے کی، اس کو آج وہ خود اپنی تحقیق کے آئینے میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جوش انسائکلوپیڈیا کی یہ عبارت پڑھیے، سحر کی سب سے زیادہ عام معتد اول صورت اس نقش کی تھی جو عشق و محبت کے لیے دیا جاتا تھا، خاص کر کے وہ نقش جو ناجائز آشناؤں کے لیے لکھا جاتا تھا۔ تو استغفر اللہ۔ اب یہاں پہ انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ بتایا، وہ کہتے ہیں کہ یہ زہرہ نامی ایک بدکار عورت تھی جس نے دونوں فرشتوں ہاروت اور ماروت کو اپنے عشق میں گرفتار کر لیا، اور ان کے کہنے پر، اور اس عورت کے کہنے پر انہوں نے کیا کہ ان دونوں نے شراب پی اور بدکاری کی، اور اب وہ بابل کے کسی کنویں میں اوندے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ تو روایت ہے، جب بہت سی روایتوں تک ہم سے پہنچے، ہو سکتا ہے کہ یہ بات صحیح نہ ہو، اس لیے ہم اس پہ زیادہ اثر نہیں ڈالیں گے یا زور نہیں ڈالیں گے، لیکن ہاروت اور ماروت کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ یہ دو فرشتے تھے جو میرے رب کے حکم سے کہاں اترے تھے، بابل شہر میں اترے تھے، اور وہ یہ بابل شہر میں اتارنے کا مقصد یہی تھا کیونکہ بابل میں بہت زیادہ جادو ٹونا اور اس طرح کی چیزیں تھیں، اور میرے رب نے ان دونوں فرشتوں کو بابل شہر کے لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے بھیجا کہ جو تم جادو کرتے ہیں نہ تو اس کا فائدہ ہوئے اور نہ ہی اس کا نقصان ہے، کیونکہ جو بھی کام ہونا ہے میرے رب کے حکم سے ہی ہونا ہے۔ تو میری بہنوں، مجھے پوری امید ہے کہ آج میں نے آپ کو صرف ایک چھوٹی سی آیت ہی بتائی ہے، آیت نمبر 102، کیونکہ کافی اس کی لمبی تشریح تھی، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ آ گئی ہو تو میری بہنوں مجھے لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کیجیے، اور میری طرف سے اللہ حافظ۔